رسول خدا کا فرمان ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 قسم کے گروہ میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ یا رسول اللہ فرمایا ایک وہ جو والدین کے نافرمان، دوسرا وہ گروہ جو شراب خور ہے، تیسرا وہ گروہ جب کچھ محمد کا نام ہے درود اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آرائز پیش کر سکوں اور آپ غور سے سنیں تو پھر سلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأهل التقوى والیقین، ثم الصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھیں محمد و الحمدللہ، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں رزق عطا کیا، ماشاءاللہ، معنوی رزق اور مادی رزق۔ جو عظیم رزق ہے جو شہداء کو مل رہا ہے یا صالحین کو مل رہا ہے یا مخلصین کو مل رہا ہے یا صدیقین کو مل رہا ہے، وہ ایک روحانی رزق ہے کہ اس رزق کی برکت سے وہ ہماری بھی شفاعت کریں گے۔ تو جو ہے تو انسان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، خود ہمارا وجود، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا چلنا کھانا پینا دیکھنا، یہ بصیرت اور سماعت خود خدا نے ایک رزق عطا کیا، ایک رزق ہے۔ پروردگار نے 2 ہونٹ عطا کیے، یہ رزق ہے۔ زبان عطا کی، یہ رزق ہے۔ 2 آنکھیں عطا کی، یہ رزق ہے۔ پروردگار نے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ رزق ہے۔ کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، یہ رزق ہے۔ لیکن اتنا رزق دینے والی ذات، اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں اور خدا کیا کر رہا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو سوچنا ہے۔ خدا نے ہمیں یہاں بلایا، ہم یہاں پہ آ گئے،
چل کر آئے، خود اپنے سہارے پہ آئے، قدم اٹھاتے آئے، لیکن ایک ایک سانس کے بدلے میں خدا نے ثواب لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ خدا میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، خدا معبود ہے، ہم عبد ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ عادل ہے، وہ قوی ہے، ہم ضعیف ہیں۔ یعنی یہ خود خالق کائنات اتنی عظیم ہستی ہے پروردگار کہ اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے اور مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ بلندتر صلوات۔ وہ بار بار بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، لیکن بندہ بار بار بھاگ رہا ہے، اس کا بھاگنا اس کے نقصان میں ہے اور خدا کا بلانا اس کے فائدے میں ہے۔ خدا سیدھی راہ پہ دکھلا رہا ہے، خدا اسے ایک راہ پہ چلا رہا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، جو رہنمائی کا راستہ ہے، تاکہ یہ بھٹک نہ جائے اور یہ راست پہ آ جائے اور میرے قریب ہوتے جائے، میں ان سے بھی قریب تر ہوں۔ لیکن یہ ہماری قسمت نصیب خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اگر پروردگار کے قریب ہو جائیں، اور ہمیں قریب ہونا چاہیے جو ہمارے فائدے میں ہے، اور زیادہ قریب کرنے کے لیے اپنی طرف پروردگار نے رہنما بھیج دیے۔ ان میں سے بہترین رہنما قرآن کریم ہے، ان میں سے بہترین رہنما انبیاء ہیں، اور انبیاء کے وارث جو ہیں بہترین رہنما وہ ائمہ ہیں، جن کے بارے میں خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ میں نے قرار دیے ہیں امام، میں نے مقرر کیے ہیں امام، میں نے منصوب کیے ہیں ہادی، پیشوا، رہنما، ایک گائیڈ دینے والے، ایک عظیم لیڈر میں نے عطا کیے ہیں تاکہ وہ تمہیں راست پہ لے جائیں اور تمہیں بھٹکے ہوں کو سہارا دیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میری اطاعت کریں اور پھر رسول خدا کی اطاعت کریں اور پھر ان کی اطاعت کریں جو اولو الامر ہیں، جو 12 امام ہیں، 14 معصوم ہیں اور جو 5 پاک ہیں۔ اور یہ کتاب ہے، یہ عظیم کتاب جو قرآن کریم ہے، آج ہمیں خدا نے توفیق دی، ہمیں اپنی مہمانی کو لیے بلایا۔ میزبان کون؟ رب العزت، اور مہمان کون؟ ہم، عاصی، گناہگار، عاجز، ضعیف، ناشکری کرنے والے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ اگر تم خدا کے قریب آئے تو محبت خدا اتنی تمہارے دل میں ڈال دے گا کہ جو کام بھی کرو گے خدا کی رضا کے بغیر نہیں کرو گے۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پھر خدا نے رہنمائی کے لیے ایک ہادی بھیجا جو تمام انبیاء کا سردار، اور پھر اس ہادی کے ایسے رہنما کے لیے کتاب نازل فرمائی جو شکل قرآن میں ہے، جو ذکر ہے، جو فرقان ہے، جو کتاب ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ دیکھیں ہادی بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو خود ہدایت یافتہ ہو، مگر ہر ایک کو ہادی نہیں بنایا جا سکتا۔ جاہل ہو اسے ہادی بنائیں گے آپ، ان پڑھ ہو اسے ہادی بنائیں گے آپ،
عادل نہ ہو اسے ہادی بنائیں گے آپ؟ ظالم کبھی ہادی نہیں بنتا. جو ہادی بنے گا وہ عادل ہوگا. ہادی وہ بنے گا جو مظلوم کا حمایت کرنے والا ہوگا، چاہے ائمہ کی شکل میں ہو، چاہے انبیاء کی شکل میں ہو یا علماء کی شکل میں ہو. یہ ہوتے ہیں رہنمائی کرنے کے لیے، یہ ہوتے ہیں رہنما کرنے کے لیے. اگر وہ خود عادل بھی نہ ہو اور پروردگار نے ایسے رہنما منتخب کیے کہ جن کے پاس وہی کتاب ہے کہ جو رہنمائی کے لیے آئی ہے، جس میں خشک اور تر ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن سمجھانے والے ایسے ہیں جو مفسر قرآن ہیں. نہ قرآن ان سے دور ہے نہ وہ قرآن سے دور ہے، وہ بھی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے. القرآن مع العلی، العلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. مولا علی فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ قرآن یہ کس جگہ پہ نازل ہوا، کہاں نازل ہوا. میں رسول خدا کے پیچھے ایسے ہوتا تھا جیسے ماں کے پیچھے اس کے بچے ہوتے ہیں، لیکن رسول خدا نے مجھے ایسی تعلیم دی، ایسا باب یاد دیا کہ ہر باب کے بدلے میں 1000 باب اور نکلے. تو رہنما رائے کو نہیں بنایا جاتا تھا. رہنما وہی ہوگا جو رہنمائی کرنا جانتا ہو. ابھی میں آپ ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک اندھے کے پاس آ جائیں، اسے کہے اندھا، اے شخص، اے بھلے مانس، مجھے یہاں سے صدا نگر کا راستہ بتا، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے کام ہے. تو وہ اندھا آپ کو کیا جواب دے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ کہا گا اس کے پاس جا جو راستہ جانتا ہوں، میں خود کسی اور کے سہارے پہ ہوں، مجھے کوئی رہنمائی کرنے والا اور ہے. لہذا پروردگار نے ایسے رہنما بھیجے اور ایسی کتاب بھیجی کہ رہنماؤں کا رشتہ کتاب سے جدا نہیں ہوگا اور کتاب کا رشتہ ان سے جدا نہیں ہوگا. جس طرح بدن اور سر کی مثال ہے، جس طرح بدن اور سر کی مثال ہے. ابھی یہ بدن ہے، اس کے ساتھ سر ہے. اہل بیت کی مثال ایسے ہے قرآن کے ساتھ جیسے سر کی مثال بدن کے ساتھ ہے. نہ سر بدن بغیر کام کا ہے اور نہ بدن سر بغیر کام کا ہے. لہذا اس لیے رہنمائی کے لیے اگر آنا ہے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی ان کے دروازے پہ آؤ جو تمہیں معاشر کے مقام میں تمہیں اس دن جو یوم دن ہے، یہ یوم الجمع ہے، تمہاری رہنمائی کریں. تم بھی ان کے سامنے سرخرو ہو اور وہ بھی خدا کے سامنے سرخرو ہو کہ یہ میرے ماننے والے تھے، یہ میرے ماننے والے تھے. تو لہٰذا ہمیں رہنمائی سیکھنے کے لیے ایک اچھے رہنما کا انتخاب کرنا چاہیے. ایسا رہنما بھی نہ ہو کہ جسے پتہ بھی نہ ہو اور سوالوں کے جواب کے لیے معصومین کو بلائے. مثال دیتا ہوں. ایک شخص آیا منصور دیوانگی کے پاس اور کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے. جب خدا قادر ہے تو خدا اور خدا بنا سکتا ہے. تو منصور دیوانگی نے کیا کیا؟ دیکھا جو درباری ہوتے ہیں نا، ملا جو مفتی ہوتے ہیں درباری، آپ کو پتہ ہے درباری کتنے تھے، پر کیسے وہ خوشامد کرتے تھے اور کیسے اپنے مال بٹوتے تھے وہاں سے. تو وہ کون تھے؟ بارہ ان کی طرف رجوع کیا، کہا دو اس کے سوال کا جواب، دو اس کا جواب. یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو. کیوں؟ یہ لوگوں کے اذہان کو خراب کر رہا ہے. اتنے میں چھٹے امام کا ظہور ہو گیا. چھٹے امام وارد ہو گئے، سلام کیا، کہ یا ابن رسول اللہ آپ جواب دو. تو امام نے فرمایا ہاں، خدا اور 1000 خدا بھی بنا سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے جو خدا بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے، جو بنا رہا ہے وہ خالق ہوگا.
دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں رہنما اور ہادی، جو صحیح معنی رہنمائی کرے، اور ان میں سے بہترین رہنمائی یہی ہے جو قرآن کریم نازل ہوا ان راتوں میں، ان دنوں میں، اس مہینے میں، اور کتابیں بھی نازل ہوئی رمضان میں، لیکن ان کتابوں میں اس کتاب میں فرق ہے، وہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں، ان میں رد و بدل ہو گئی ہے، لیکن جو زندہ معجزہ ہے، جو اجاز خدا ہے، وہ قرآن ہے، جو اپنی شکل میں بھی باقی ہے، چاہے قاری حافظ قرآن کے سینے میں ہو، چاہے کسی جگہ پر بھی ہو، لیکن تبدیلی نہیں آئی۔ والے امام صادق فرماتے ہیں صلوات پڑھیں مولا فرماتے ہیں یہی قرآن ہے، نہ ایک حرف زیادہ ہے نہ کم ہے، یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ حق کو بیان کرنے والی کتاب ہے، یہ ہدایت کرنے والی کتاب ہے، یہ انسان کے دل میں نور پیدا کرنے والی کتاب ہے، یہ انسان کے گھر سے بے پردگی کو ختم کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب اس گھر کو نورانی کرتی ہے جس گھر سے قرآن کی تلاوت بلند ہوتی ہے، یہ اس گھر میں بے پردگی لے کے آتی ہے جس گھر میں تلاوت بھی نہ ہو اور قرآن کو محدود رکھا جائے کہ الماری میں اور کہا جائے تو یہاں پہ آرام کر، جب کوئی ایسا وقت آئے گا تمہیں اٹھائیں گے، 12 کپڑے لپیٹ میں اس کو رکھا ہوا ہے، اگربتیاں روشن کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کو ہار پہنے ہوئے ہیں کہ تو یہاں ہار بھی پہن لے، تیرے اوپر خوشبو بھی آ جائے، لیکن یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم قرآن کو چھوڑ گئے، ہم نے ایک چیز کا دامن پکڑ لیا، وہ کیا ہے؟ وہ عمادات، لیکن قرآن کو چھوڑ گئے۔ ہم نے کبھی قرآن کا جشن کرایا؟ اور جو مفسر قرآن ہے کبھی ہم نے اس کا ذکر کیا؟ ہماری محفل میں کتنی بار ذکر ہوتا ہے، ہم نے کبھی ایک صفحہ، ایک جز، ایک سپارہ تلاوت کر کے ہدیہ پیش کر دیا امام زمانہ کی نیابت میں کہ مولا یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کیجئے، میں نے تلاوت کی ہے، اپنی طرف سے آپ کی طرف سے ہدیہ ہے، خدا کو پیش کر رہا ہوں؟ نہیں، کیونکہ ہم دنیا میں غافل ہو چکے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس امام نے دنیا کو طلاقیں دی ہیں، لیکن ہم نے دنیا سے دل لگا دیا، ہم سمجھتے ہیں سارا کچھ یہی دنیا ہے، سارا کچھ یہی مال ہے، سارا کچھ یہی دولت ہے، یہی پیسہ ہے، سمجھ آ گیا؟ سارا کچھ یہی پیسہ ہے۔ میں نیٹ پہ ایک چیز دیکھ رہا تھا، ایک پولیس والے نے، ٹریفک پولیس والے نے کسی کو روکا، کہا چلان کرو، تمہارے پاس ہیلمٹ کیوں نہیں؟ ہمارے پاس ہیلمٹ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، ہمارے پاس فاطمہ کا بھائی موجود ہے۔ کب فاطمہ کے بھائی سے کیا مربوط؟ جب انہوں نے 1000 روپے کا نوٹ نکالا محمد علی جناح، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے خدا آپ کو برکت دے جاؤ۔ یعنی یہ ہے دنیا ہماری، ہم نے سارا کچھ وسیلہ اسی کو سمجھا ہے۔ محمد علی جناح ہمارے پاکستان میں وسیلہ ہے؟ نہیں، محمد علی جناح جن کے ماننے والا تھا وہی ہمارا وسیلہ ہے۔ اگر محمد علی نہ ملتے تو وہاں اسلام میں کامیابی نہ ہوتی، اور اگر یہاں محمد علی نہ ہوتے تو یہ ملک پاکستان نہ بنتا۔ تو سارا کچھ یہ ہے، لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا وہ محمد اور علی کون تھے، اور یہاں پہ محمد علی اور فاطمہ تھی، وہاں پہ محمد علی اور فاطمہ بھی تھے، لیکن ساتھ پروردگار نے مالی مدد کے لیے، اقتصادی ہیلپ کے لیے حضرت خدیجہ کا بھی انتخاب کر دیا، تم بھی ساتھ مل جاؤ۔ لیکن بہترین مشاور، بہترین زوجہ، بہترین بیٹی اور بہترین بھائی بھی علی کی شکل میں،
اور بیٹے بھی فاطمہ کی شکل میں اور زوجہ بھی خدیجہ کی شکل میں، یہ اسلام کا ستون شروع ہو گیا۔ یہ رہنما پہلی بار جب نماز جماعت شروع ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام رسول خدا اور حضرت خدیجہ نماز جماعت برقرار کر رہے، لیکن ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری مستورات مسجد میں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب رسول خدا کے پیچھے مستورات نماز جماعت پڑھ سکتی ہے تو اگر مسجد کے درمیان میں پردہ لگایا جائے اور ورودی گیٹ، انٹری ہونے والا گیٹ علیحدہ ہو تو کون سا اس میں شبہ ہے کہ مستورات بھی ہیں، جماعت میں ہیں، نماز میں ہیں، وہ بھی چند کلمہ سیکھ کے جائیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے اور سیرہ زہرا کیا ہوتی ہے۔ ذرا پاک ہے جب اگر ہم نہیں جاتے، لہذا قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہو، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، حق اور باطل کو بیان کرنے کے لیے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ مولا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ بتائیے حق اور باطل میں فرق کتنا ہے؟ مولا نے فرمایا اربع، یعنی 4 انگلی کا فاصلہ ہے، سنی اور ہے، آنکھوں سے دیکھنا اور ہے۔ لہذا ہمیں کافی چیزیں ہیں جو دو آ رہی ہیں، ہماری کافی چیزیں جو دو ہیں، قرآن اور اہل بیت، ٹھیک ہے، رسالت اور امامت، رمضان اور قرآن، ذکر اور فرقان، معرفت اور حق، مومن منافق، مسلمان اور کافر، آ رہے ہیں نا، مقابلے میں ہے نا، حق اور باطل، ٹھیک ہے، کفر اور ایمان، یہ سارے مقابلے میں آ رہے ہیں، لیکن یہ جنگیں شروع سے آ رہی ہیں۔ لیکن انسان کی پہچان کے لیے بھی 2 چیزیں ہیں، جو ہے نا آخری جملہ تھا میرے، انسان کی پہچان کے لیے بھی 2 چیزیں ہیں، ایک خالق ہے، ایک خلق ہے۔ خالق کیا ہے؟ ہمارا وجود، جو پروردگار نے ہمیں خلق کیا، خالق نے ہمیں وجود بخش دیا، خالق نے ہمیں بہترین شکل میں بنا دیا، خلق کر دیا، مٹی گوندی گئی، اس کو بدبودار بنایا گیا، اس میں پانی ڈالا گیا، ایک گارا ہوتا ہے نا لپائی جب کرتے ہو تو یہ پھر وہ بڑی، اس کو چکڑی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ، جو اس قسم کی بن جاتی ہے کہ وہ لپائی جو ہے نا، وہ گارا وغیرہ جو ہے نا، وہ پھر گھرے نہیں، دیوار کو مضبوط کرے، ٹھیک ہے۔ جب اس سے بدبو آتی ہے تو اس کے بعد اسی بدبودار پانی سے، اسی بدبودار مٹی سے انسان کی خلقت ہوتی، پھر اس کو ایک برتن کی طرف بنایا گیا، برتن کی شکل میں بنایا گیا، پھر اس برتن کو جب آگ میں ڈالتے ہیں تو برتن کے اوپر ہاتھ لگائیں گے تو اس میں آواز آئے گی۔ اس لیے پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا، بدبودار مٹی سے خلق کیا، کھڑکھڑانے والی اس برتن سے، اس مٹی سے خلق کیا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے اپنی روح پھونک دی اور اس میں روح آ گئی، اس کو ایک شکل، اچھی شکل عطا کر دی، تو پھر میں نے اشرف المخلوقات کا لقب دے دیا۔ اس میں کیا ہے؟ خلق۔ ابھی خلق کیا ہے؟ انسان کا خلق۔ خالق آپ کے چہرے سے معلوم ہوگا کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں کے رہنے والا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، نشانی کوئی ہے چہرے پر، یہ کالا ہے، گورا ہے، گندمی کلر ہے، کون سے کلر کا ہے، یہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، کون ہے، یہ پہچان ہے نا، یہی پہچان ہے۔ شناختی کارڈ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈیٹا سامنے آ جائے گا، یہ وہاں کے رہنے والا ہے، لیکن جو اصلی شناخت ہے وہ انسان کا خلق ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، جب تم زبان چلائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا با اخلاق اور با کردار ہے۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد
انکا لعلی خلق عظیم. یہ کیا ہے؟ ایک عظیم اخلاق کا مرکز ہے رسول خدا. سمجھ آئی؟ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے عزیزوں اور میرے بزرگوں، میرے قابل احترام، میری اولاد، جو بچے یہاں پہ موجود ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جائے تو پھر ان دونوں چیزوں کو پڑھنا، قرآن اور اہل بیت. جب آپ قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کو امامت کا پتہ بھی چل جائے گا، آپ کو رسالت کا پتہ بھی چل جائے گا، آپ کو اہل بیت کا پتہ بھی چل جائے گا. پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ خدا نے اس زمین کو خالی نہیں رکھا. کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میں اللہ نے تورات میں، زبور میں، ذکر میں لکھ دیا کہ میں نے اس زمین پر وارث بھیجا ہے. جو زمین کا وارث ہے وہ کون ہے؟ امام زمانہ، امام مہدی. من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جہلیہ، جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت پر ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ معرفت ہو اور وہ ہمیں نور پہنچاتا جائے تاکہ ہم اپنے مقصد مقصود تک پہنچ جائیں، جو ہمارا ہدف ہے وہاں تک پہنچ جائیں، تو پھر ہمیں قرآن اور اہل بیت کا چراغ اٹھانا پڑے گا. کیونکہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہی ہے. اور بہترین عبادت جو ہے اس مہینے میں جو عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ ظہور حضرت امام زمانہ کے لیے دعا کرو. حدیث ہے، روایت ہے، انتظار الفرج افضل العبادہ انتظار الفرج. بہترین عبادت اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا. ہم کتنی بار مولا کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ اگر مولا آ گئے تو ناانصافی ختم، ظلم ختم، عدالت قائم ہو جائے گی، مظلوم کے حمایتی آ جائیں گے، ظالم کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر یہ حرام ختم ہو جائے گا، حلال آ جائے گا. تو اگر امام آ گئے تو میرے سود کا پیسہ کہاں جائے گا؟ میں جو بہن کے حق کھا چکا ہوں وہ کہاں جائے گا؟ میں جو خبز نہیں دیتا وہ کہاں جائے گا؟ میں جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کہاں جائے گا؟ میں نے ابھی شادی نہیں کی، میری بلڈنگ نہ مکمل ہے، میں نے موٹر سائیکل لیا، گاڑی خریدنی ہے، میں نے تجارت کرنی ہے، پیسے بنانے ہیں، میں نے فخر کرنا ہے، غرور کے ساتھ زمین پر چلنا ہے. یہ خبر نہیں ہے کہ وہی امام پوچھیں گے اور یہی زمین پوچھے گی جس پہ تو اگر کے چلتا تھا آج میرے بغل میں آ گیا. یہ امام فرما رہے ہیں، مولا امام علی، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کھلی ہو جائے اور چاہتے ہو اندھیرا نور میں تبدیل ہو جائے تو پھر ایسا چراغ لے کے آؤ جو تمہارے دلوں کو بھی منور کرے اور قبر بھی منور ہو جائے. وہ کون سا چراغ ہے؟ وہ نیک اعمال ہے. عزیزو، میرے بزرگوں، میرے قابل احتراموں، نیک اعمال ہیں. یہ راتیں، یہ لمحہ، یہ وقت، ٹھیک ہے اب ناراض ہو گئے ہوں گے، میں نے گفتگو کو طولانی کر دیا، لمبا کر دیا. آپ ناراض ہوں گے کیونکہ آپ کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں. پسند اسے ہوتی ہیں جو اس رضایت خدا سے دلچسپی رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ کیونکہ روزے دار بھی ہیں یہاں پہ کافی. آپ کو ایک مثال دوں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام دعا منگاتا ہوں. دیکھیں، ایک مستور تھی، حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا اپنا خالص بندہ ملا کہ جس سے میں کچھ حاصل کر سکوں. تو رسول خدا پروردگار نے ارشاد کیا، اے موسیٰ فلاں بیابان میں چلا، آپ کو ایک بندہ مل جائے. تو حضرت موسیٰ وہاں چلے گئے، دیکھے خاتون ہے،
آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے، ایک لوتھڑے کا لوتھڑا پڑا ہوا، لیکن اس کی زبان پہ سبحان اللہ شکرن للہ جاری ہے۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، کہا اے نبی خدا میرا بھی سلام۔ کہا تو نے کیسے پہچانا کہ میں نبی ہوں؟ کہ پروردگار نے اتنی مجھے عطا کی ہے کہ معرفت دی ہے کہ میں پہچان گیا کہ آپ نبی خدا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے سوال کیے چاہا کہ تو آنکھوں سے نابینا ہے، تم معذور ہے، نہ تیرے ہاتھ ہیں نہ تیرے پاؤں ہیں، تو ایک بیابان میں پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود تیری زبان پہ شکر اللہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ ہو رہا ہے، تو تسبیح تقدیس کر رہی ہے پروردگار کی، رب العزت کی۔ آیا خدا نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا؟ کہ نہیں، یہ جو زبان عطا کی ہے پروردگار نے، جس سے میں شکر کر رہی ہوں، یہ بھی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر یہ زبان نہ دیتا تو میں کیسے شکر کرتی؟ اس لیے شکر کر رہی ہوں، سبحان اللہ شکرن للہ، اے بار اللہ تیری ذات کا شکر ہے، میں تیرے دیے ہوئے پہ راضی ہوں جو میری پاک زبان کی شکل میں۔ تو یہ چیزیں عزیزوں، اگر کامیاب ہونا ہے تو ان چیزوں کو بنا، جو بھی کام کرو، افطاری دے رہے ہو رضایت خدا کی خاطر، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو رضایت خدا کی خاطر، صدقہ دے رہے ہو خدا کی رضایت کی خاطر، خمس دے رہے ہو رضایت خدا کی خاطر، کسی فقیر کی مدد کر رہے ہو رضایت خدا کی خاطر، اور اگر تمہارے اندر ذرہ بھر بھی وَمَن خَيْرٍ يَرَا وَمَن شَرٍ يَرَا، اگر تھوڑی بھی خوبی ہوگی خدا نوٹ کرے گا، اور اگر تھوڑی بھی بری ہوگی سوئی کی نوک کے برابر ہوگی پھر بھی خدا بتائے گا تم نے کیا کیا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا، رضایت ریاکاری نہیں کرنی۔ اگر تو ایک کھجور سے کسی کو افطار کرائے گا، اگر تیری نیت یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے اور روزے دار کے روزہ افطار ہو جائے تو یہ قابل قبول ہے، اور اگر تو لاکھوں روپے خرچ کر دے اور تیری نیت یہ ہو کہ میرا نام ہو جائے فلاں ملک فلاں سید فلاں بلوچ، وہ لاکھوں روپیہ قابل قبول نہیں ہے عزیزوں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں خدا کے گھر میں بیٹھ کر کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن وہ 1 روپیہ 10 روپیہ جو تیری نیت صاف ہے اور خلوص نیت ہے کہ خدا راضی ہو جائے، یہ قابل قبول ہے۔ اے بار الہ محمد والے ان کا صدقہ، تمام جو بھی یہاں پہ موجود ہیں اور جو غیر حاضر ہیں، حاضرین اور غیر حاضر، ان کے تمام کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ مرحوم امام بشک اور باقی جو مرحومین ہیں میرے اللہ، ان کے لیے جو ختم قرآن کیا گیا، ختم بسم اللہ کیا گیا، 3 ختم بسم اللہ کے اور 2 ختم اور 11 پارے ہیں قرآن کریم کے، میرے اللہ ان کا ثواب ان مرحومین کو، مرحوم امام بشک کو پہنچا۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن پر عمل کرنے، کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں صحیح معنی امام زمانہ کے حق میں دعا کرنے اور اس کے سامنے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری مساجد کو آباد رکھ، میلہ رمضان کے علاوہ بھی اتنی ہمیں ہمت پیدا کر کہ ہم مساجد کو آباد کر سکیں۔ میرے اللہ محمد والے جو کام بھی ہم کریں وہ تیری رضایت کی خاطر ہو۔ میرے اللہ ہمیں اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری ذات راضی ہو، اس کام کرنے سے روک جس میں تیری ذات راضی نہ ہو۔ میرے اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد کو برقرار رکھ۔ میرے اللہ جو بھی یہاں حاضرین ہیں اور افطاری دے رہے ہیں یا یہاں پہ انتظامیہ ہے مسجد میں جو کام کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق حلال میں برکت ڈال دے میرے اللہ، ان کی زندگی میں برکت ڈال دے میرے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم فرما، جو غریب ہیں ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں صحیح معنی مولا امیر المومنین اور اہل بیت کی سیرت پہ چلا۔ میرے اللہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد فلسطین کے مسلمانوں کو اس شر شیطان سے نجات عطا فرما۔
میرے اللہ جو بھی مسلمان جہاد کر رہے ہیں کفار کے خلاف، میرے اللہ یمن کے مجاہدین ہیں، انصار اللہ ہے، حزب اللہ ہے، سپاہ ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، عراق ہے، جو بھی میرے اللہ مسلمانوں کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ فلسطین کے حق میں ہے، میرے اللہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اسرائیل و امریکہ کو نیست و نابود فرما، قبل اول کو نجات عطا فرما، میرے اللہ میں بڑھ چڑھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سوائے غم حسین کے دنیا میں کوئی غم نہ عطا فرما، میرے اللہ جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما، میرے اللہ جو جہاں پہ جوان موجود ہیں ان کی جو شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، میرے اللہ بحق محمد و آل محمد جو بھی علماء کرام جو بھی دین کی مکتب کی خدمت کر رہے ہیں میرے اللہ ان کی زندگی دراز فرما، میرے اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مسافر شام کی زیارت نصیب فرما، میرے اللہ بحق محمد والے ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور حضرت کی زیارت نصیب فرما اور ان کا سچا سرباز بنا، اللہم تقبل دعا انک انت السمیع العلیم والحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ کل شریف، تمام مرحومین کے ثواب کی